اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإياي فارهبون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحاب محمد اجمعین۔ حضرات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 اللہ تبارک تعالیٰ نے تلاوت کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ یہاں تک 40 آیات تک جو قرآن حکیم کا پیغام ہے اس کا ہم اعادہ کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ہے، اس میں ہم نے دعا مانگی کہ اے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر دے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ اس دعا کا جواب ہے۔ 40 آیات 39 آیات ہم پڑھ چکے ہیں، ان میں اہل تقویٰ کا ذکر ہے پہلی 5 آیات میں، منکرین کا ذکر ہے 2 آیات میں، منافقین کا ذکر ہے 12 آیات میں، تو 20 آیات تک یہ قرآن مجید یہاں مکمل ہوا۔ اس کے بعد ایک رکوع ہے جس کے اندر اصولی چیزیں بیان کی اور قرآن حکیم کی حقانیت اور لا ریب فی ہونے کے حوالے سے چیلنج بھی دیا گیا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایسی ایک ہی صورت لے کے آؤ۔ اور یہ وہ چیلنج ہے جو دنیا کے اندر کسی نے اس نوعیت کا اس سے قبل یا اس کے بعد یا اس کے آنے والی دنیا کے اندر بھی ایسا چیلنج نہیں ہوگا۔ وہ چیلنج جس کے اندر پہلے ہی سے بتا دیا گیا ہو کہ اس چیلنج کو میٹ ود نہیں کوئی بھی کر سکے گا۔ دنیا کے اندر چیلنجز ہوتے ہیں، مقابلے ہوتے ہیں، اس میں ہار بھی ہوتی ہے، جیت بھی ہوتی ہے۔ یہ دنیا کا واحد مقابلہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا منکرین کے ساتھ، پہلا مقابلہ ہے جس میں بتا دیا گیا کہ تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور قرآن حکیم کی حقانیت کا سب سے بڑا ثبوت یہ چیلنج ہے۔ اگر کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور پر چیلنج دیا ہوتا تو اس میں فتح بھی ہو سکتی تھی، شکست بھی ہو سکتی تھی۔ جب اس چیلنج میں کہہ دیا گیا کہ تم میٹ ود نہیں کر سکو گے تو اس کا یہ واضح ثبوت ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی طرف سے نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ آگے پھر ایک پورا رکوع حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت کے منصب کی ادائیگی، عطا کرنا، علم دینا، اس پر ہے۔ جنت کے اندر جو بھی اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کے ساتھ مکالمہ ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیا، ان سے غلطی ہوئی، جنت سے پھر نکالا گیا، آج دنیا میں آ گئے۔ اب اہدنا الصراط المستقیم کا جو شروع ہو رہا ہے جواب، وہ ہو رہا ہے آیت نمبر 40 سے، اور وہ بھی انداز ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا
کہ واضح کو قانون اور ضابطے نہیں بیان کیے، بلکہ امتوں کے، قوموں کے حوالے سے ان کی مثالیں دے کر کے، جس طرح ایک بچے کو سمجھایا جاتا ہے اس کے فار اینڈ اگینسٹ تمام دلائل دے کر کے، اس طریقے پر اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ذریعے سے اس امت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اور یہ اس حوالے سے ہم اس آیت کا ترجمہ کریں۔ ارشاد ربانی ہے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل کون ہے؟ یہودی، ہم سے پہلے مسلمان قوم، امت، ہم سے پہلے، کیونکہ اللہ کے ہاں سے ایک ہی دین ہے، اس کے نام ہم نے بدل دیے اپنی بغیم بینہم کی وجہ سے۔ اللہ کی طرف سے تو ایک ہی دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، سلامتی کا لانا دین اسلام ہے۔ ہم سے پہلے جو اسلام تھا وہ بنی اسرائیل کی قوم پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر کے آئے وہ تھا، وہ اسلام تھا۔ تو فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، تو اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہم نے کی، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور عہد پورا کرو جو میرے ساتھ تم نے کیا ہے، اوفِ بِعَہْدِکم، میں بھی تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں، وَإِيَّایَ فَارْہَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اب مشکل الفاظ، جو نئے الفاظ یہاں آئے ہیں، ان کا ہم ترجمہ اور مادہ جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں۔ اس میں بنی اسرائیل کا تو ذکر میں نے کر دیا۔ دوسرا ہے ذکر، یہ مادہ ہے زال، کاف اور را، زے، کاف اور رے، اور یہ ہے اپنے علم کو محفوظ رکھنا، بار بار یاد دہانی کرنی، حفظ کرنا، تاکہ وہ جو علم ہے وہ یاد رہے، تاکہ جو وعدہ ہے وہ یاد، یعنی یاد کرنا ہے۔ قرآن حکیم کا بھی ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے لفظ ذکر کے طور پر ہی استعمال کیا، تاکہ یہ بھی یاد کرواتا ہے کہ میرا اپنا سٹیٹس کیا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کا سٹیٹس کیا ہے، میں کہاں سے آیا ہوں، یہاں کتنا عرصہ رہنا ہے، اور پھر یہاں سے کہاں چلے جانا، یہ ذکر ہے۔ نعمت عام استعمال ہوتا ہے، اچھی حالت کو نعمت کہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر نعمت جو عطا فرمائی اس کا ذکر ہے، بھی میری نعمت کو یاد کرو، غلام تھے، ہم نے تمہیں آزاد کیا، پھر حکومت بھی دی۔ اس کا مادہ ہے نون، عین اور میم، اور یہ اس کے استعمالات ہیں 141 دفعہ۔ پھر لفظ آیا ہے اوفو، وا، فا اور یہ، اس کے استعمالات ہیں 66۔ معنی ہے مکمل اور پوری چیز کو کہتے ہیں، پورا کرنا۔ آگے ہے بے عہدی، عہد، عین، ہے اور دال۔ عہد کس کو کہتے ہیں؟ کہ کوئی چیز ہے اس کی مسلسل نگہداشت کرنی، کوئی قول ہے مسلسل اس کی نگہداشت کرنی، یہ عہد ہے۔ قرآن حکیم میں میدان حشر میں 2 ہی سوالات ہیں۔ قبر کے سوالات تو احادیث سے اخذ کیے گئے ہیں، صحیح ہے یا غلط ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جو سوالات لازمن ہوں گے، جس کا اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ذکر کیا ہے، وہ 2 ہیں۔ ایک تو عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان العہد کان مسئولا، اور دوسرا اس عقل اور شعور، سمع و بصر کو صحیح استعمال کرنے کے حوالے سے پوچھا جائے گا۔
صحیح دیکھا، صحیح غور کیا، صحیح تھیسز، اینٹی تھیسز اور سینتھسز عقل و شعور سے کام لیا یا مقلد بنے رہے؟ یہ دو سوالات ہیں میدان حشر میں لازمن ہوں گے۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو اپنے باپ دادا یا اپنے علماء کے پیچھے چلے ہوئے تھے۔ اگر ایسا تم کہو گے تو پکڑے جاؤ گے۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کیا تم نے اپنے پیروں کو، اپنے علماء کو رب بنا لیا تھا اللہ کو چھوڑ کر کے، کہ ان کی ہر بات کو مانتے چلے جا رہے تھے؟ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ عیسائیوں کے بارے میں آیا تو پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان کو رب تو نہیں بنایا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کیا تم ان کی ہر بات کو بلا تحقیق مان نہیں لیتے تھے؟ وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تو تھا ہی۔ فرمایا یہی تو رب مان لینا ہے، ایک طرف رب کا حکم ہے اور ایک طرف مولوی صاحب کا حکم ہے، کن کو کیا مانتے ہو، کس طرف جاتے ہو؟ تو یہ عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور آگے ہے فرحبون، مجھ سے ہی ڈرو۔ راہب، رے، ہے اور بے، یہ اس کا مادہ ہے، اور یہ 12 دفعہ استعمال ہوا ہے، اور اسی سے راہب بھی بنا ہے، ایسا خوف جس کے اندر احتیاط بھی ہو اور اضطراب بھی ہو، نچنت نہ ہو جانا، یہ رہب ہے۔ رہب اور خوف میں فرق ہے۔ خوف کا لفظ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے استعمال کیا، رہب کا لفظ بھی ہے۔ اب بنی اسرائیل کا ذکر کیوں کیا؟ یہ ذکر چلے گا انشاءاللہ، 2 رکوع غالباً ہوں گے، ذکر چلے گا جو جو کوتاہیاں اس قوم نے کی، مسلمانوں تم ان کوتاہیوں سے بچ جاؤ، جو انعام ان پر ہوئے تمہارے اوپر بھی ہوئے، ان انعامات کا احساس کرو۔ اگر تمہارا طرز عمل بھی وہی ہوگا جو پہلی امت مسلمہ نے کیا، تو تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا۔ آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، جس مقام پر ہم ہیں، تاریخ ان حقائق کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہمارے ساتھ بھی وہی ہوا، بلکہ اس سے بدتر ہوا۔ بغداد میں، اسپین میں، ہندوستان میں، ہر جگہ پر، اور آج ہم دنیا کے اندر ہر مقام پر پیچھے ہی چلے جا رہے ہیں۔ تو کبھی تو کسی جگہ بریک لگائیں، اثر نو قرآن حکیم سے ہدایت حاصل کریں، اور اپنے قول اور اپنی سمع و بصر اور قلب و ذہن اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف لگا دیں، تو تب جا کر کے ہم اپنا خلافت راشدہ جیسا دوبارہ عروج حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے قرآن حکیم کو اپنے لیے رہنمائی کا ذریعہ نہ مانا، اور اس کو منسوخ بھی کرتے رہے، مشکوک بھی کرتے رہے، احادیث سے بھی بالا تر کمتر کرتے رہے، اجماع سے بھی اس کو کمتر کرتے رہے، تو پھر دنیا میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ ذلت اور خواری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سامعین کو بھی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔